السلام علیکم کلاس 4 کے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس رافیہ۔ آج منڈے ہے، آج آپ کی آن لائن کلاس اسلامیات کی نزول وحی۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ کچھ آپ کے ایسے سبق ہیں کہ جن میں سے میں نے ٹاپک آپ کے چیپٹر کا لیا، لیکن میں نے سوال و جواب اس میں آپ کے اسکپ کر دیے، میں نے اس میں سے آپ کو نوٹ کروایا، اور اس کی باقی یہ جو صحیح غلط ہیں یہ صرف آپ اپنی بک میں کیجیے گا، کاپی میں نہیں کیجیے گا۔ کام جو آپ کو ملے آپ صرف اتنا کام کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے یہاں پہ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے میں نے چیپٹرز ابھی تو خیر نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی آپ کے چیپٹر آگے آئیں گے کہ جن میں سوال و جواب نہیں کرواؤں گی آپ کی آسانی کے لیے۔ اسی میں سے جیسے یہ نزول وحی ہے، ایک چیپٹر میں نے لیا، اس میں سے ہی میں نے آپ کو ایک نوٹ لکھوا لیا، تو کچھ چیپٹر میں نے ایسے بھی رکھے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وحی جو ہے وہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف وقتوں میں مختلف انبیاء پر آتے رہے۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے کہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور یہاں پہ یہ دیکھیے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام کے بعد عرض کی کہ آپ پڑھیں، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ پڑھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے وحی کس طرح سے نازل ہوئی۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ آپ پڑھ کے آئے نا، سمجھا بھی آپ نے کہ غار حرا، یہ غار حرا کی تصویر ہے۔ یہ غار حرا میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ پاک سے تھوڑا سا جاتے ہیں تو آپ کو ایک پہاڑ نظر آتا ہے، اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حرا پہاڑ ہے۔ اوپر یہ غار نظر نہیں آتا، آگے چلتے ہیں پھر نظر آتا ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے اس پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تب غار حرا آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں محو عبادت تھے کہ فرشتہ آیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا اور دوبارہ کہا پڑھیے، میں نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ تیسرے مرتبہ کے بعد وحی کے درج ذیل الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئے۔ تو یہ آتا ہے، روایت ہے کہ پہلے فرشتہ صرف آپ سے کہہ رہا تھا اقرا، یعنی اقرا۔ جب انہوں نے 2 مرتبہ اقرا کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن جب کہا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام آیت پڑھ لی۔ فرشتے کی اچانک آمد اور وحی کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ اسی حالت میں آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا مجھے اوڑھاؤ، مجھے اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو کمبل یا چادر اوڑھا دی۔ جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے فرشتے کی آمد کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنج اور مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات انجیل کے عالم تھے اور بت پرستی چھوڑ چکے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے۔ ورقہ نے یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے بتایا کہ جب آپ اپنی قوم کے سامنے حق بات پیش کریں گے تو آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ ورقہ نے اپنی یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ کاش مجھے بھی آپ کا ساتھ دینے کا موقع مل جائے، مگر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ انتقال کر گئے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے
یہ آپ اپنی بک میں ہی نشان لگا لیجئے گا۔ پہلی وحی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ ٹھیک ہے، 40 سال پہ نشان لگائے گا، یہ صحیح ہے۔ اچھا، اگر کام آپ کو یہ لکھا ہوا ملتا ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ کے تھرو آتا ہے تو آپ کیجئے گا، ورنہ آپ کے پاس جتنا کام آئے اتنا کیجئے۔ ٹھیک ہے، پہلی وحی نازل ہوئی رمضان میں، اس پہ رائٹ کا نشان۔ فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا 3 بار۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ خالی جگہ مکمل کر، یہ بھی آپ بک میں فل کریں اور یاد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے پاکیزہ، یہاں پہ عادات آئے گا، عادات عادتیں، ٹھیک ہے، اور خیالات کے مالک تھے۔ بتوں کی پوجا سے آپ کو شدید نفرت تھی، نفرت آئے گا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس میں ایک آئے گا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن ٹھہرتے، کئی نبی اور رسول لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ہوم ورک کیا دے رہی ہوں، کچھ تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا وہ کیجیے گا، لیکن میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں، یہاں پہ دیکھیے سورہ قدر یہ یاد کیجیے گا، سورہ قاریہ یہ یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ دونوں صورتیں یاد کیجیے گا۔ جب قرآن پڑھیں گے، یاد کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔